بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک شام کا سب سے بڑا یہودی عالم مکہ سے کچھ فاصلے پر آ کر آباد ہو گیا، جس کا نام عیس تھا۔ جلد ہی اس کی خانقاہ مشہور ہو گئی اور لوگ دور دراز سے اس عالم کے پاس آنے لگے۔ وہ اکثر سامان خریدنے کے لیے مکہ کے بازار میں آتا تھا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا، زمانہ قریب ہے کہ قریش میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے پیچھے سارا عرب ہو جائے گا۔ مکہ کے دیگر قبائل اس کے سامنے پست ہو جائیں گے، بہت سے اجمی شہر بھی اس کی ملکیت میں آ جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوگا۔ تم میں سے جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے تو اس کی پیروی ضرور کرنا۔ جب بھی وہ یہودی عالم مکہ آتا تو ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کے گھر میں جاتا اور بچے کو ننگا کر کے دیکھتا اور کہتا کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک دن جب وہ مکہ آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی عالم حضرت عبد المطلب کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے آپ کا لڑکا دیکھنا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بچہ یہودی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے دیکھا پھر کہا، ہاں تمہیں اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں کو کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی سے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت کریں گے کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے اس سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طویل بھی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 برس کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھیں، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن حش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ بت پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ بت پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس محل میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ پھارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنن پھانن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملیں تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستح ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ گیا، ستح سے ملا، اسے یہ تمام واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھیں، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا،
چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور کوئی بھی یہ نام نہیں رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے، آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تاریخ دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سویبیہ کا دودھ پیا۔ سویبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ سویبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ ان دنوں سویبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد سویبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آئی۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔